وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی درود و سلام کی فضائل پر مشتمل کتاب سعادت الدارین میں ابو علی قطحان علیہ رحمۃ الرحمن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کرخ کی جامع مسجد شرقیہ میں داخل ہوا ہوں اور میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو اور بزرگ بھی ہیں جنہیں میں نے نہیں پہچانا۔ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے سلام کا جواب ارشاد نہ فرمایا۔ میں گھبرا گیا اور میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں صبح شام اتنی مرتبہ آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں، آپ نے میرے سلام کا جواب ارشاد کیوں نہیں فرمایا؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر جو ارشاد فرمایا وہ اپنے دل و دماغ میں اس کو جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود تو پڑھتے ہو لیکن میرے صحابہ اکرام کے بارے میں طعن و تشنیع والی گفتگو کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ کے بعد صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی غستاخی نہیں کروں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد میرے سلام کا جواب ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، آپ کی اہل بیت اطہار اور تمام بزرگوں کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام اہل بیت اطہار علم دوان کے وسیلے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کچھ یوں التجا کرتے ہیں، بہر صدیق و عمر عثمان علی کیجئے رحمت اے نانا حسین، سب صحابہ کا وسیلہ سیدہ کیجئے رحمت اے نانا حسین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل آج ذوالحجہ شریف کی 16ویں تاریخ ہے اور دو دن کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے صحابہ اکرام سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے،
اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان پر اللہ جل جلالہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرم فرماتے ہیں، اور جو صحابہ کرام سے محبت نہیں رکھتے ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اس سلسلے میں کچھ معروضات عرض کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یاد رکھیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام تمام انسانوں میں سب سے زیادہ تعظیم و توقیر کے لائق ہیں۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے امام الانصار والمہاجرین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، دارہ اسلام میں داخل ہوئے اور تن من دھن سے اسلام کے آفاقی اور ابدی پیغام کو پہنچانے کی حتی المقدور کوشش کی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی کوششوں سے دنیا کے اندر دین اسلام پھیلا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ زیارت کیا کرتے تھے، آپ کی صحبت پایا کرتے تھے، شب و روز ان کا آنا جانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوا کرتا تھا، اور براہ راست پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دین اسلام کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ ان کی محبت ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موجب ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا بھی باعث ہے۔ کسی نے کیا خوب نقشہ کشی کی ہے صحابہ اکرام کی شان کی، کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابی کہتے کس کو ہیں؟ آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرات المناجی کے اندر صحابی کی تعریف بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، شریعت میں صحابی وہ انسان ہے جو ہوش و ایمان کی حالت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا صحبت میں حاضر ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوئے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام تمام اولیاء اکرام سے افضل ہیں، افضل الاولیاء ہیں۔ قیامت تک کے تمام اولیاء اگرچہ وہ درجہ ولایت کی بلند ترین منزل پر فائز ہو جائیں، ہرگز کبھی بھی وہ کسی صحابی کے کمالات ولایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شمع نبوت کے پروانوں کو مرتبہ ولایت کا وہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے کہ ان مقدس ہستیوں کو ایسی عظیم و شان کرامتوں سے نوازا ہے کہ دوسرے تمام اولیاء کے لیے اس معراج کمال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل صحابہ اکرام کے صدقے ہمیں دونوں جہاں کے اندر بھلائیاں عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ اکرام کے فضائل جا بجا قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 کے اندر اللہ تعالیٰ عز و جل صحابہ اکرام کی شان ان الفاظ سے بیان فرماتا ہے، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کی شان کو اپنی احادیث کے اندر، اپنے اقوال کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی معظم رسول محترم سلطان ذی ہشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے
احفظونی فی اصحابی فإنہم خیار امتی، یعنی میرے صحابہ کے معاملے میں میرا لحاظ کرنا، کیونکہ وہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ای الناس خیر، کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرن الذی انا فیہ ثم الثانی ثم الثالث، یعنی بہتر لوگ اس زمانے کے ہیں جس میں میں ہوں، اور اس کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ، اس زمانے کے لوگ جس میں میں ہوں، اور اس کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ، اور اس کے بعد تیسرے زمانے کے لوگ۔ اس حدیث پاک کے اندر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کا ذکر فرمایا، اور پھر ان ہستیوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے صحابہ اکرام کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو صحابی کو دیکھے وہ تابعی بن جاتا ہے، اور نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے بعد ان کا ذکر خیر فرما رہے ہیں، اور جنہوں نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی، اور جنہوں نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی، ان کا بھی ذکر اس حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل وہ ہیں جو میرے اس زمانے میں ہیں، پھر وہ ہیں جو اس کے بعد آئیں گے، پھر وہ ہیں جو اس کے بعد آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کی شان کتنی بلند ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک سنیے، جس کو پیارے صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے میرے صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے علاوہ تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِی اور آنی من رآنی۔ بہت پیارا فرمانے والی شان ہے، کیسا پیارا، عربی کے اندر کتنی چاشنی ہے، اور عربی کیسی پیاری زبان ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام عربی تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، وَلَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِی اور آنی من رآنی، یعنی اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میری یا میرے صحابی کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونور لهم یوم القیامہ، یعنی میرے صحابہ میں سے جو صحابی جس سرزمین میں فوت ہوگا تو قیامت کے دن ان کے لیے نور اور رہنما بنا کر اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس علاقے کے اندر صحابی چلے جائیں ان علاقے والوں کے بھی وارے نیارے ہو جائیں کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو وہ نور کی مانند اور ان کے رہنما ہوں گے، اور جن کے رہنما وہ صحابی ہوں گے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ تو مزید پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور فرمانے علی شان سنیے کہ ایک صحابی نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، اے قیامت کا سوال کرنے والے، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے عرض کی، کچھ نہیں مگر میں اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی شے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول سے ہوئی کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں محبت کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پیارے آقا علیہ السلام سے ہی محبت کرتا ہوں اور صدیق عمر رضی اللہ عنہما سے بھی محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں انہی کے ساتھ ہوں گا۔ تو اے صحابہ اکرام سے محبت کرنے والوں، جھوم جاؤ کہ صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے انشاءاللہ عز و جل صحابہ اکرام کے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت بار ہے کہ جو اللہ عز و جل سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ اے صحابہ اکرام سے محبت کرنے والوں مزید سنیے، اور فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک سے محبت کرے، اور جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے فرمایا اسے چاہیے کہ مسجد سے محبت کرے۔ اور پھر مسجد کی شان بیان کرتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ یہ ایسی عمارتیں ہیں، یعنی مساجد یہ ایسی عمارتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنانے اور پاک رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ بس یہ خیر و برکت والی جگہ ہیں، اور ان کے رہنے والے بھی، اس میں آنے والے بھی خیر و برکت میں ہیں، اور یہ پسندیدہ جگہ ہیں، اور ان میں رہنے والے بھی پسندیدہ ہیں۔ یہ لوگ اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کی ضرورت پوری فرماتا ہے، یہ مساجد میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی محبت کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے صحابہ اکرام سے ہی محبت کرنی ہے۔ صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں تو قرآن مجید اور مساجد سے بھی محبت کرنا ہوگی، اور جو مساجد سے محبت کرتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں، مساجد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ بناتے ہیں، تو ان کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ مساجد میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری حاجات اور ضروریات کو پورا کر دے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنا دل عبادت میں لگانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں لگانا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل نمازیں پڑھنے کی برکت سے، صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی برکت سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینے کی برکت سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چوم لے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور فرمان عالی شان سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے خوش کر کے جنت میں داخل کر دے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس ارشاد کو، اس حدیث پاک کو سنانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں
کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھانے کے لیے بعض اوقات مثال دیا کرتے تھے، کیونکہ مثال پیش کرنے سے جو بات بیان کرنی ہوتی ہے وہ دل و دماغ کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، یاد رہ جاتی ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، اور کھانا نمک کے بغیر درست نہیں ہو سکتا، یعنی جیسے نمک ہوتا ہے تھوڑا مگر سارے کھانے کو درست کر دیتا ہے، ایسے ہی میرے صحابہ میری امت میں ہیں تھوڑے مگر سب کی اصلاح انہی کے ذریعے سے ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہنسا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، ضاحک فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا جی ہاں، حالانکہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی قوی اور مضبوط تھا۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام کا ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط اور قوی تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان سنتے ہیں جس میں مختلف صحابہ کی شان اور ان سے محبت کرنے والوں کی شان بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ایوب جو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، آپ فرماتے ہیں، من احب ابا بکر فقد اقام منار الدین، جس نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس نے دین کی نشانی کو قائم کیا۔ پھر فرماتے ہیں، ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس نے دین کا راستہ واضح کر لیا۔ پھر فرماتے ہیں، ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ، جس نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس نے نور الہی سے روشنی پا لی۔ اور پھر فرماتے ہیں، ومن احب علی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کی، اس نے عروہ وثقی یعنی مضبوط رسی کو تھام لیا۔ اور پھر فرماتے ہیں، من قال الخیر فی جمیع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد بارئ من النفاق، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ اکرام علیہ رضوان میں خیر ہی خیر ہے، جس نے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ خیر ہی خیر ہیں، فرمایا وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو صحابہ اکرام کے بارے میں اچھا ذکر کرتا ہے، اسے خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ منافقت جیسی مذموم صفت ان کے اندر نہیں ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں ان نفوس قدسیہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، پارہ 11 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جن سے راستے کی تلاش کی جاتی ہے، بس تم ان میں سے جس کے قول کو پکڑو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیسی نفیس تشبیہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہدایت کے تارے فرمایا ہے، اور دوسری حدیث میں اپنے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کشتی نوح فرمایا ہے۔
سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت مند ہوتا ہے اور تاروں کی راہبری کا بھی حاجت مند ہوتا ہے کہ جہاز ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں، اس طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے بھی محتاج ہیں اور صحابہ کبار علیہم رضوان کے بھی حاجت مند۔ امت کے لیے صحابہ کی اقتداء ہی میں یعنی ہدایت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر کے اندر ان دونوں حدیث کی وضاحت کی ہے، یکجا کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز صبح کی نماز کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چند نصیحتیں فرمائیں جن سے ہمارے آنسو بہہ نکلے، ہم رونے لگے اور ہمارے دلوں میں گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ تو کسی بچھڑ جانے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے۔ نبی پاک صاحب الولاق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام تھے، حیات ظاہری کے آخری ایام تھے۔ تو صحابہ اکرام آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو کسی بچھڑ کر جانے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، ایسے میں آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، نیز امیر کی بات سن کر اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اگرچہ کسی غلام کو تمہارا امیر بنا دیا جائے اور تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، لہٰذا نت نئے گمراہ کن بدعتوں سے بچتے رہنا۔ تم میں سے جو شخص وہ وقت پائے اس کے لیے میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی سنت پر سختی سے کاربند رہنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں میری نصیحت کی حفاظت کی تو میں بروز قیامت اس کا محافظ ہوں گا اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام سے محبت کرنے والوں خوش ہو جاؤ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن انشاءاللہ عز و جل ہم سب کے محافظ ہوں گے اور ہمیں آب کوثر پر جا کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پینے کی بھی سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ جو کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ اسلاف کی پیروی کرے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہی اس امت کے بہترین لوگ ہیں، ان کے دل نیکی و بھلائی میں سب لوگوں سے بڑھ کر ہیں، ان کا علم سب سے وسیع ہے اور ان میں تکلف یعنی بناوٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے آقا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دین کی تبلیغ کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ بس تم ان کے اخلاق و عادات اور ان کے طور طریقوں پر چلو، کیونکہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہی حضرات ہدایت کے سیدھے راستے پر گامزن تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک رفیق تھے، دوست تھے، جو ہمارے ساتھ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں انہوں نے دیکھا اور پوچھا، یا ابا یحییٰ ما صنع اللہ بکا، یعنی اے ابو یحییٰ، اللہ عز و جل نے فوت ہونے کے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟
جواب دیا بہت اچھا، ہم نے اچھے عمل کی مثل کوئی چیز نہیں دیکھی، نیکیوں کا جو بدل ہے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں دیکھی، ہم نے صحابہ اکرام کی مثل کسی کو نیک نہیں دیکھا، ہم نے سلف صالحین کی مجالس کی مثل کوئی مجلس نہیں دیکھی، اور ہم نے نیکوں کی مجالس کی مثل کوئی مجلس نہیں دیکھی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس خواب کے اندر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اچھے حال کو بھی فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ نصیحت بھی فرما دی کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کہ ان نیک لوگوں کی صحبت جیسی کوئی صحبت نہیں ہے، ان کی مثل کوئی صحبت نہیں دیکھی۔ حضرت سیدنا ابو نصر بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار خواب میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بشر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ عز و جل نے تمہیں تمہارے ہم عصر اولیاء سے زیادہ بلند رتبہ کیوں عطا فرمایا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا سبب، اس کی وجہ نہیں جانتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ اس وجہ سے کہ تم میری سنت کی پیروی کرتے ہو، صالحین نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو، اور اپنے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی یعنی انہیں نصیحت کرتے ہو، اور میرے صحابہ کرام اور میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ یہی سبب ہے کہ جس نے تمہیں ابرار کی منازل تک پہنچا دیا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں صالحین کی خدمت کرنی ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ اکرام سے محبت کرنی ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اہل بیت اطہار کی الفت اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم واقعی یہ سب چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے اندر موجود ہے، کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہو جاتا ہے اس کا عقیدہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے سنتوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے اسے نیک لوگوں کی صحبت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کہ یہ مدنی تحریک دعوت اسلامی، اس کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں گے تو دونوں جہاں کی کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میرے استاذ کے ایک رفیق کا انتقال ہو گیا۔ استاد صاحب نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا، منکر نکیر کے ساتھ کیسی رہی؟ جواب دیا، انہوں نے مجھے بٹھا کر جب سوالات کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ عز و جل نے میرے دل میں ڈالا اور میں نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کے واسطے مجھے چھوڑ دیجئے۔ یہ سن کر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اس نے بڑے بزرگ ہستیوں کا وسیلہ پیش کیا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، قبر میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ کام آ گیا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ اکرام کا نہایت ہی ادب رکھے اور دل میں ان کی عقیدت اور محبت کو جگا دے۔ ان کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ جل جلالہ کی محبت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو صحابہ اکرام سے محبت نہیں رکھتے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جو میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا کہے اس پر اللہ جل جلالہ کی لعنت ہو۔
جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب آل محبت پہ لاکھوں سلام۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے میرے صحابہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کی پکڑ فرمائے۔ شارح مشکات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح میں حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان نقل فرمایا کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو برا کہنے کا یہ عمل عداوت رسول کی دلیل ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور عداوت رسول یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی عداوت رب ہے، اور ایسا مردود دوزخ ہی کا مستحق ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فی اصحابی، یعنی میرے اصحاب کے حق میں اللہ عز و جل سے ڈرو اور خوف کرو، اور پھر فرمایا انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ، جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض کیا، اور جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے بے شک اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑ فرمائے گا، اس کی پکڑ فرمائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمانے والی شان سنیے۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، یعنی میرے صحابہ کرام کو برا مت کہو، اور پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی رائے خدا میں خرچ کرے تو بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے مد یعنی سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت سیدنا نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب رسول کو برا مت کہنا، ان کا لمحہ بھر کا عمل تمہارے زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ جل جلالہ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا، اور ان میں سے میرے لیے وزراء، معاونین اور رشتہ دار بنائے، بس جس نے ان کو گالی دی اس پر اللہ عز و جل، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے نہ تو نفل قبول فرمائے گا اور نہ ہی فرض۔ الامان الحفیظ، ہم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کو سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں بھی صحابہ اکرام کی محبت عطا فرما، اور کسی صحابی کے بارے میں بھی ہمارے دل میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے مجھے پسند فرمایا، میرے لیے صحابہ پسند فرمائے اور بھائی دوست اور رشتہ دار بنائے، ان قریب ان کے بعد ایسی قوم آئے گی جو انہیں عیب لگائے گی اور ان سے نفرت کرے گی، اور پھر ارشاد فرمایا بس تم ان کے ساتھ کچھ کھانا نہ پینا، نہ ان کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کرنا، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا اور نہ ہی ان کے پیچھے نماز پڑھنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمانے والی شان سنیے۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے صحابہ اکرام کا ذکر کیا جائے تو برائی بیان کرنے سے باز رہو۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے تم پر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت کو فرض کر دیا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو تم پر فرض کیا ہے۔ تو جو ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے اللہ عز و جل اس کی نماز قبول فرمائے گا، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ اور نہ ہی حج، اور اسے قبر سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے، جو صحابہ اکرام سے محبت نہیں کرتے
ان کا کتنا دردناک انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں صحابہ اکرام کی محبت ہی عطا فرمائے۔ حضرت امام ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے تمام صحابہ اکرام یا ان میں سے کسی ایک کو بھی گالی دی اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کیا، اور جس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کیا تو اللہ عز و جل اسے ہلاک اور ذلیل و رسوا کر دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مزید فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام ذکر کیا کرتے تھے کہ اگر ان کے سامنے صحابہ اکرام کا برائی سے ذکر کیا جائے، مثلا ان کی طرف کسی عیب کی نسبت کی جائے، تو اس میں مبتلا ہونے سے روکنا نہ صرف واجب ہے بلکہ تمام برائیوں کی طرح حسب استطاعت پہلے اپنے ہاتھ، پھر زبان اور پھر دل سے اس کا انکار کرنا واجب ہے، بلکہ یہ گناہ سب سے زیادہ برا اور کبیح ہے۔ اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ان سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اللہ یعنی اللہ عز و جل کے عذاب اور اس کی سزا سے ڈرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، صحابہ اکرام پر لعن طعن کرنا بہت کبھی فعل ہے، برا فعل ہے، اور اس کے سبب 3 نحوستوں کا شکار آدمی ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، جس نے صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی برائی کی، قریب ہے کہ وہ ملت اسلامیہ سے الگ ہو جائے، کیونکہ ان پر لعن طعن کرنا نور اسلام کو بجھانے کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ عز و جل اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف کی ہے اور یہ لعن طعن کرتا ہے، اس کا یہ فعل اسے بے یقینی اور عقیدے کی کمزوری کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 3، صحابہ اکرام پر لعن طعن کرنا اللہ عز و جل اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہنے کے سبب بنتا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام ہمارے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان وسیلہ ہیں، اور وسیلے کو لعن طعن کرنا اصل کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو صحابہ اکرام کی غلامی عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، انہی کی محبت میں جینا اور انہی کی محبت میں مرنا عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام کی محبت کے لیے محبت مزید اپنے دلوں کے اندر بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی موضوع سے وابستہ ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔